لے کر کمیشن بنانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کے بیان کے بعد اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو ایک منصوبے کے تحت ہمارے قائد کی جان لینا چاہتی تھی، اس کی طرف سے اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان تمام حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ میں اس لیے آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہیے اور تمام معاملات جو ہیں ان کو خود وہ کمیشن دیکھے۔ اب یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، کل فرینزک کی بات ہوئی، خان صاحب نے بھی بات کی، اور اس کے بعد کل وزیر داخلہ نے بھی فرینزک کی بات کی۔ تو فرینزک کے لیے ہمیں وہ کیوں چیزیں فراہم نہیں کی جا رہی جے آئی ٹی کو کہ جو فرینزک لیب کو بھیجی جائیں اور اس پر ان کی رائے لی جائے؟ کل خان صاحب نے ڈی پی او کے فون کی بات کی، انہوں نے ریکارڈ کی بات کی، اور انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی نان کوآپریشن کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ عوامل ہیں جو توجہ کے طلبگار ہیں، اور یہ جب تک ان تمام عوامل کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویو جو ہے جے آئی ٹی کا وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ جہاں پر جے آئی ٹی کے متعلق بھی کہا گیا جی کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ پارشل ہے یا امپارشل، پارشل کی انہوں نے بات کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جے آئی ٹی ہمیشہ بنتی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے، اگر اس رپورٹ پر کسی کو اعتراض ہے تو اس سے آگے فورم موجود ہیں۔ جے آئی ٹی از ناٹ دا لاسٹ فورم کہ جو آخری فورم ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد فورم موجود ہیں۔ تو اگر وفاقی حکومت کو کسی قسم کا اعتراض ہے جے آئی ٹی پہ تو آگے فورم موجود ہیں، لیکن ہمیں بے حسی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز جو ہیں وہ اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب پر حملہ جو ہوا جس ایک سازش کے تحت اس کو دبا دیا جائے گا، تو یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ میں راجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جیسا گھٹیا ذہنیت کا آدمی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے، جس طرح تفصیل سے راجہ صاحب نے بھی بتایا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا اور آج وہ اس واقعے کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فی الفور وہ اس سیٹ سے مستعفی ہو جائے۔ اس ملک کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما، ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ وقوع ہی نہیں ہوا، یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ ہم پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ فی الفور اپنی سیٹ سے مستعفی ہو جائیں۔ دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک کو واقعہ نہیں ہوا، یہ ایک پلانڈ سازش ہے۔ اس سے پہلے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، وہ سارے ٹوٹے جوڑ کے مختلف چیزیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ کوئی ایک جنونی آئے گا اور وہ اس طرح کا واقعہ جس طرح سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا اس کو یہ رنگ دے دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ 1 2 3 دفعہ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد یہ پلان ہوا، اس کے بعد یہ سازش ہوئی اور اس لڑکے نوید کو اس میں استعمال کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوید کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے اور اس میں ادارے جو تعاون اگر نہیں کر رہے تو فوری طور پر جس طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے فوری طور پر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ اس کی انکوائری پراپر طریقے سے ہو سکے اور جو اصل ملزمان ہیں وہ بے نقاب ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک کے اندر انریسٹ ہوگا، اس ملک کے کروڑوں عوام
جن کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آج بھی اگر شفاف اور انتخابات ہو جائیں تو عمران خان 3/4 کی اکثریت سے جیتیں گے، کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، ضمنی انتخابات کے اندر ثابت ہو گیا۔ عمران خان نے 8 میں سے 7 سیٹیں جیتیں جو کمزور ترین سیٹیں تھیں، جن کو چن کے انہوں نے ریزائن کر کے یہاں پر یہ چیلنج دیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما کو اس طرح سے انصاف کی فراہمی کے اندر روڑے ڈالنا، رکاوٹیں ڈالنا، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اور ہم یہ اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ فل فار جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس کی انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی راج صاحب اور میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرتے ہوئے کچھ مزید بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، دنیا اسلام کے مقبول ترین لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور حملے کے بعد اس کو مذہبی رنگ دیا گیا۔ مذہبی رنگ دینا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اس نون لیگ کے کچھ لیڈر جو لطیف اور ABC، مریم اورنگزیب، جن کی اپنے گھروں میں کوئی وقت نہیں ہے، وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں دوسری دفعہ سالن منگن تے کوئی نہیں دینا، وہ بھی آ کے ٹی وی پہ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے ایک گراؤنڈ بنائی جان کے، اور پی ٹی وی اس میں ملوث تھا۔ پی ٹی وی نے رول پلے کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک سائیڈ کے اوپر یہ اپنا پلان کر رہے تھے، اور دوسری سائیڈ کے اوپر انہوں نے خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا وہ دوسرا پلان تھا، اور پھر اس کو موقع پہ مارنے کا بھی پلان تھا۔ ہم تو کنٹینر پہ موجود تھے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ جو خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں بننا چاہیے، یہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک جائز مطالبہ ہے، جو ہماری آنریبل کورٹ سے، عدلیہ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ دوسری بات، اس میں کوئی